الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مائدہ کی یہی آیت گزشتہ 5-6 جمعوں سے آپ کے سامنے تلاوت ہو رہی ہے، اور اس آیت کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آزمائشوں میں اللہ کی طرف سے مبتلا ہوئے اور پھر ان آزمائشوں میں کامیابی اللہ تعالی نے نصیب فرمائی، اس کا بھی ذکر ہوا. اور عید سے پہلے آپ کی سب سے بڑی آزمائش کہ اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنی محبوب ترین چیز کو ہمارے راستے میں قربان کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے صدق دل کے ساتھ تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا. اس امتحان میں اللہ نے کامیاب کیا. پھر اسی امتحان کے ضمن میں قربانی کے مسائل بیان ہوئے. اب آج کے جمعے میں ایک آخری آزمائش اور امتحان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ ہماری عبادت کے لیے دنیا میں سب سے پہلا مکان جو بیت اللہ بنایا گیا تھا، اس بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر فرمائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور مکہ مکرمہ میں جو اپنے ایک شیر خوار بچے کو آباد کر کے گئے تھے، اور اب وہ 30-35 سال کے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت اسماعیل سے والد نے حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے، اب کس میں تم میری مدد کرو. لیکن مکہ مکرمہ میں تو بیت اللہ اس کی کوئی شکل ہی نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس میں منہدم ہو گیا تھا.
اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت اللہ جس جگہ تھا بس اس جگہ ایک مٹی کا ٹیلا سا تھا، برسات ہوتی تھی، سیلاب آتا تھا، پانی ادھر ادھر سے نکل جاتا تھا، ٹیلا اپنی جگہ موجود رہتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے تھے، اس کا حج کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ بیت اللہ کس جگہ تعمیر کروں، اس کی پہلے کی بنیادیں، پہلے کی نشانیاں کیا ہیں، آپ اس کو ظاہر فرما دیں۔ تو 3 باتیں لکھی ہیں کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں 3 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس درخواست پر ایک زور کی آندھی بھیجی، آندھی سے، ہوا سے وہ مٹی کا جو پہاڑ تھا وہ مٹی تتر بتر ہو گئی، پرانی جو بنیادیں تھیں کعبے کی وہ نظر آ گئی۔ حضرت ابراہیم نے اس پر بیت اللہ تعمیر فرما دیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین کو بھیجا، حضرت جبریل امین نے پرانی بنیادوں پر نشان لگا دیے کہ آپ اس پر بیت اللہ تعمیر کریں۔ تیسری بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ابر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، وہ بیت اللہ کے جگہ کے اوپر آ گیا، اور اللہ نے کہا اس کے سائے میں جتنی جگہ ہے بس اس جگہ پر بیت اللہ تعمیر ہوگا، کچھ بھی ہوا ہو۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ بیت اللہ کہاں تعمیر کرنا ہے۔ یہ تفصیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو بیت اللہ کی قدر ختم ہو گئی۔ مساجد، یہ جتنی مسجدیں سب بیت اللہ کا حصہ ہیں، ہمیں اس کی بھی قدر ختم ہو گئی۔ اس قدر کو پہچانیے، کتنی مشکلوں سے، مشقتوں سے اللہ نے بیت اللہ ہمیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر بیت اللہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کام پر لگایا کہ پہاڑوں پر جائیں، 4 5 6 پہاڑ تھے، وہاں جائیں، وہاں سے پتھروں کو توڑیں، توڑنے کے بعد کندھوں پر رکھیں اور لے کر کے آئیں۔ معمولی پہاڑ نہیں، سامنے 2 2 3 3 4 4 میل ہیں، کوئی سڑک نہیں ہے مکے میں، کوئی ہموار جگہ نہیں ہے، وہ متمدن علاقہ تو تھا ہی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں، پتھر توڑتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں، کندھے پر رکھتے ہیں، پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں، پھر وہ راستے کو طے کرتے ہیں۔ کوئی سڑک نہیں ہے، کہیں اوپر چڑھ رہا ہے، کہیں نیچے اتر رہا ہے، کہیں دھار میں جا رہا ہے، کہیں اونچائی پہ جا رہا ہے، اور بیت اللہ کی جگہ تک پہنچتے ہیں، پتھر جو ہے اپنے والد کے حوالے کرتے ہیں۔ کتنی مشقت ہوئی ہوگی۔ آج مشینی دور میں بھی مشقت ہے، لیکن اس ویسی مشقت نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی مشقت اٹھائی، اور ہم بیت اللہ کے حکم ادا نہیں کرتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈال رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی گارے کے، بغیر کسی سیمنٹ کے، بغیر کسی چونے کے پتھر کے اوپر پتھر رکھ رہے ہیں۔ کتنے دن لگے ہوں گے، کتنے مہینے لگے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب اتنا اونچا ہو گیا کہ اب ہاتھ نہیں جا سکتا، اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا، اور اس پتھر کا نام ہے قرآن مجید میں مقام ابراہیم۔ اور اس پتھر کی صفت اور خاصیت یہ ہے کہ پتھر کو اونچا ہونا ہو، اللہ کے حکم سے اونچا ہو جاتا ہے، جتنا اونچا کرنا چاہیں اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہیں، اوپر کی تعمیر کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر کی تعمیر کرنی ہے، پتھر چل کر خود بخود ادھر چلا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تعمیر پوری ہو گئی، اور جب تعمیر کر رہے ہیں تو دونوں حضرات مقدس ترین ہستیاں کیا کہتی جا رہی ہیں، ہمیں سبق بھی دے رہی ہیں، مجھے اور آپ کو سب کو سبق دے رہی ہیں۔ وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، میرے گھر بیت اللہ
کی جب بنیادوں کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے اس عمل کو قبول کر لیجیے، انک انت السمیع العلیم، ہماری اس بات کو سن لیجیے، آپ تو بہت سننے والے جاننے والے۔ کیا سبب ملا؟ اللہ نے اگر ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے، یہ توفیق ہے، ہمارا کمال نہیں، بار بار کہتا ہوں میں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نماز پڑھنے آئے کوئی کمال نہیں ہے، قربانی کی تھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی۔ جب ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو اللہ سے دعا بھی کیا کریں، اللہ میں نے تو یہ عمل کر لیا ہے، آپ قبول فرمانے والے، اس کو میری طرف سے قبول کر لیجیے، ربنا تقبل منا۔ یہ ہمیں سبق دے دیا۔ ہم ملت ابراہیمی میں ہے نا بھائی، پہلے بھی بات کہی تھی، تو اپنی ملت کو سبق دے گئے۔ تعمیر پوری ہوئی، بیت اللہ کے دو کونے تھے نا، ایک یہ کونا ہے، ایک یہ کونا، اب تو چار ہے نا، اس وقت دو تھے۔ یہ جو کونا ہے یہ ہے حجر اسود کا، اور یہ جو کونا ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سے فرمایا کہ بھائی بیٹا بات یہ خوبصورت سا پتھر لاؤ، میں ذرا اس کونے پر لگا دوں، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا طواف یہیں سے شروع ہوگا، یہیں پر آ کر ختم ہوگا، تو ایک پتھر ہونا چاہیے نشانی کا، تاکہ اللہ کے بندوں کو آسانی رہے نا۔ خوبصورت سا پتھر لاؤ۔ حضرت اسماعیل کو پتھر تلاش کرنے گئے، واپس آئے تو پتھر پہلے سے موجود تھا۔ وہ کیا تھا؟ حجر اسود، جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے وقت آیا تھا۔ طوفان نوح کے وقت اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، دوبارہ بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتظار نہیں کیا، اس کو لگا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف بڑی عجیب قسم کی رونق اور روشنی ہے، چاروں طرف روشنی ہی روشنی۔ ایک تو ہوتی ہے نا، لائٹ جل رہی ہے، بتی جل رہی ہے، روشنی تو معلوم ہو گیا بتی جل رہی ہے۔ وہ ایک پتھر تھا، اس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز کو منور کر رہی ہے۔ یہ حجر اسود ہے جو پہلے حجر ابیض تھا، یہ ہمارے گناہوں کو اپنی طرف کھینچتے کھینچتے سیاہ مائل ہو گیا ہے، ابھی پورا سیاہ نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے جب پورا سیاہ ہو جائے گا قیامت آ جائے گی، قیامت کی ایک نشانی میں سے یہ بھی ہے۔ یہ جو روشنی چاروں طرف پھیلی، ارد گرد کی چیزیں منور ہو گئی۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کی روشنی جتنی دور تک گئی، ایک سمت میں زیادہ دور گئی، ایک سمت میں اتنی دور نہیں گئی، لیکن پھیلی چاروں طرف۔ جتنی دور تک چاروں طرف اس کی روشنی گئی، مکہ مکرمہ کی حدود اتنی بڑی ہے۔ حد حرم، زمین کے 3 حصے ہیں، ایک ہے حد حرم، اور ایک حد حرم کے باہر سے ایک حصہ ہے زمین کا میقات تک، اور میقات سے باہر پوری دنیا کی زمین، آفاقی زمین۔ تو یہ جتنی دور تک روشنی گئی وہ حد حرم ہو گیا، مکہ مکرمہ کی حدود اتنی بڑی ہو گئی، یہ حجر اسود لگتے ہیں۔ اور آج بیت اللہ شریف جو ہے یہ مربع شکل میں ہے، چکور ہے، تو چکور ہے تو اس کے 4 کونے ہیں۔ اب یہ چکور کیسے ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھے، ان کے زمانے میں 2 کونے تھے، رکن یمانی اور حجر اسود، اور دوسری طرف جو ہے گول دیوار تھی نا بیت اللہ کی، بیت اللہ کا حصہ تھا، آج بھی ہے، لیکن درمیان میں دیوار سیدھی ہو گئی، اس کی بات آگے آئے گی۔ حجر اسود، اس کو اللہ رب العزت نے اس زمین پر یمین اللہ فی الارض کہا ہے،
کہ اس زمین پر اللہ کے ہاتھ ہیں. حدیث میں آتا ہے جب آدمی اس پر ہاتھ لگاتا ہے تو اپنے ہاتھ اللہ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں دے دیتا ہے. معمولی درجہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی حجر اسود کو چومتا ہے، جو آدمی حجر اسود کا استلام کرتا ہے، ہاتھ یوں کر کے جو اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے، قیامت کے دن یہ حجر اسود اللہ رب العزت کے درمیان دربار میں اس کی گواہی دے گا. یہ آپ کا بندہ ہے، یہ میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے بوسہ دیا، مجھے ہاتھ لگایا، میں نے استلام کیا، اس کی گواہی دے گا. معمولی پتھر تو نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو چوما، چومتے وقت اپنے ہونٹ اس پر رکھے اور رکھنے کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتے رہے، روتے رہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے. فرمایا اے عمر، اس کو بوسہ لینے کا یہی حق ہے. اب تو اتنا وقت نہیں ہوتا تو بوسہ لیتے ہیں، ہٹا دیتے، اسے پیچھے لینے لگی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا اس کا یہی حق ہے کہ یہاں پر آنسو بہائے جائیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس پر بوسہ لیا تو اس پتھر کو مخاطب کیا، اس سے کہا اے پتھر، تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا. یہ حجر اسود ہے. اور یہ حجر، ہم جس ملک میں ہیں، ادھر جتنے ممالک ہیں، ہندوستان ہے اور بھی کچھ جتنے ہیں، اس سمت میں جتنے ملک ہیں، ان سب کا قبلہ حجر اسود کی جہت میں ہے. اور ایک ہے وہ رکن یمانی. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکن یمانی پر ہر وقت اللہ کے 70 فرشتے موجود رہتے ہیں. 70. دیکھیے جہاں حدیث میں 70 کا لفظ آتا ہے تو یہ عدد والے 70 نہیں ہیں، ان کو 1 سے لے کے 70 تک گنتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. 70 کا مطلب یہ ہے کثرت کے ساتھ. 70 تو بتلائے کثرت کے لیے، اس سے بھی زیادہ فرشتے مقرر ہیں. حدیث میں آتا ہے وہ فرشتے کس لیے مقرر ہیں؟ جو طواف کرتے ہوئے رکن یمانی پر پہنچتا ہے اور رکن یمانی سے پڑھتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رکن یمانی کے کونے سے حجر اسود کے کونے تک یہ پڑتا ہے. یہ 70 فرشتے اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا خیر، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی نجات کے لیے، اس کی فلاح کے لیے فرشتے دعا کریں. اور ہم منہ بنا رہے ہیں، دعا کرتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ شرم کے بارے میں مر جانا چاہیے مسلمان کو. اتنا بدبخت ہو گیا یہ. حرم میں طواف کر رہا ہے، منہ بنا رہا ہے، کیا خوشو خصو ہوگا. روزہ اثر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہے سلام پیش کرنے، منہ ہی بنا رہا ہے. ارے اللہ کے بندے جس کام کے لیے اللہ نے بلایا وہ کر. ان فرشتوں کی دعاؤں کو لے. فرشتے کیسے دعائیں خیر کریں گے؟ منہ ہی بنانے سے کریں گے. اللہ سے مانگو گے تب کریں گے. اللہ کو اپنا تن من دھن سب کچھ دو، اللہ اتنا سا دیتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. سب کچھ دینا پڑتا ہے اللہ کو، پھر اللہ کچھ نوازتا ہے. اور اللہ اتنا سا بھی نواز دے بیڑا مارا ہے انشاءاللہ. ہم اتنے ناقدر ہیں، ہم نے بیت اللہ کی ناقدری کی، بیت اللہ بند ہو گیا. اللہ نے کرا دیا چاہے جیسے کرایا، اس کے لیے اسباب بنایا دنیا میں. بالکل صحیح ہوا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. میں تو کہتا ہوں اور 2 سال بند ہے، پتہ تو چلے مسلمانوں کو. یہ مساجد بیت اللہ کا حصہ ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے. مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل میں بات کر رہے ہوتے ہیں. کیا کام ہے موبائل کو مسجد میں؟ بند کر دو دروازے پر. اچھا اب آ گیا نا موبائل، بھول گئے تھے، انسان ہے بھول گیا نہیں. اب وہاں کھڑے ہیں کونے میں، اب ساری دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں نا، کاروبار ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے مسجد میں دنیا کی بات کرنے سے ہماری نیکیاں
ضائع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، حضور فرما رہے ہیں، حضور جھوٹ تو نہیں بولتے تھے۔ ہمارے پاس نیکیاں کتنی ہیں حساب تو لگاؤ۔ جب پہلے ہی ہمارے پاس ہم بات نہیں ہے، وہ موبائل پہ بات کر کے اور ضائع کر رہے ہیں، وہ بھی دنیا کی بات ہے۔ چلو دین کا کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، کسی نے مسئلہ پوچھ لیا، کوئی ایمرجنسی تھی، نہیں، وہ بتا رہا ہے فلانی چیز اٹھا کے وہاں رکھوا دو گودام میں، وہاں سے فلانے کو مال دے دو۔ یہ جو 5 منٹ کے لیے مسجد میں آئے تھے، ہم 5 منٹ اللہ کے لیے نہیں کر سکے نا، یہ تو ہمارا اخلاص ہے۔ جہاں بیت اللہ کی قدر نہیں کی، مساجد کی بھی نہیں کی ہم نے، تو اللہ کی طرف سے تو عذاب آنے ہیں نا۔ وہ جب تسبیح کا ایک دانہ دھاگا ٹوٹتا ہے، ایک دانہ گرتا ہے، اس کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے گرتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی اتنی ہو چکی ہے، ایک دانے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، عذاب آئے چلے جا رہا ہے۔ لیکن ہم ایسے ڈھیٹ ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے ہمارا۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے اللہ ہماری غلطی ہے، ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے، ہم اتنا بھی نہیں کہہ رہے نا۔ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد ابھی سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، موبائل سائلنٹ پہ ہے نا، یہ تو پتہ چل گیا اس کو کال آئی ہے کسی کی، اب وہ سنتوں کی نیت باندھتے باندھتے موبائل سننا ہے۔ اللہ اپنی رحمت برسائے گا، زحمت ہی برسے گی۔ اللہ کی بارش رحمت بن کے آتی ہے، ہم نے اس کو زحمت بنا لیا، اس میں ہمارے اعمالوں کا بھی تو دخل ہے۔ اللہ نے یہی تو بات فرمائی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اتنے دنوں سے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بیت اللہ کو بنایا ہے نا، حرمت والا گھر ہے بیت الحرام، قیاما للناس، لوگوں کی زندگی کے واسطے۔ بیت اللہ ہے، ہم زندہ ہیں، بیت اللہ خدا نہ کرے ختم ہو جائے وقت سے پہلے، ہم پر موت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی تو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت سے پہلے بیت اللہ کو اٹھا لے گا، بیت اللہ اٹھے گا آسمان پر، ساری مسجدیں اڑ جائیں گی، کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا دنیا میں۔ قیامت کی نشانی ہے، اس لیے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، شعائر اللہ کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ شعائر اللہ کا ادب احترام کرنا ہم چھوڑ دیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی حرمت ہمارے دل میں باقی نہیں رہتی۔ جب باقی نہیں رہتی تو پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ شعائر اللہ ہمارے دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے اور ہمارا دل کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ شعائر اللہ کا احترام فرض ہے، اس کی بے حرمتی کفر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔